ہمیں آزاد ملک مل گیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں جہالت سے کب آزادی ملے گی؟ آپ کی آزادی کا اصل دن وہی ہے کہ جس دن آپ نے جہالت سے آزادی حاصل کر لی، اور وہ جبھی ممکن ہے جب آپ قرآن و سنت پر عمل کریں، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر اس پر عمل کریں۔ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا۔ جواب آئے گا خاموش۔ کیوں؟ اس میں ٹیچرز، پیرنٹس اور ہمارا بھی کردار ہے، کیونکہ جب بچہ گھر آتا ہے تو ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بیٹا کلاس میں کیا پوزیشن حاصل کری؟ بچہ کہتا ہے سیکنڈ، ہم کہتے ہیں فرسٹ کیوں نہیں؟ بچے کو یہ لگتا ہے کہ بھائی فرسٹ آنا بہت ہی ضروری ہے، اور جو 10th آتا ہے تو اس کی حالت ہی بری ہو جاتی ہے۔ ریس ہو تو ریس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی فرسٹ آنا ہے، ہر معاملے میں اس سے فرسٹ آنے کا کہا جاتا ہے، تو بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے فرسٹ آنا ہے، کمپیٹ کرنا ہے، دوسروں سے آگے نکلنا ہے۔ اور عام طور پر ٹیچرز بھی اس سے یہی سوال کرتے ہیں، اور ہم بھی۔ تو جب بچہ نوجوان ہو کر 21 سال کی عمر میں آتا ہے تو وہ صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں، کیونکہ ہم نے اس کی تربیت ہی یہی کی ہے، ہم نے اس کو ٹرین ہی اسی طرح کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب بچہ گھر آئے اس سے یہ سوال کیا جائے کہ بیٹا آپ نے آج کسی کی مدد کی، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائے، کسی کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے گئے، اور وطن عزیز کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ اس سے جب اس طرح سے سوال کریں گے تو اسے یوں لگے گا کہ ہاں یہ بھی بہت ضروری ہے، اور وہ وطن کی ترقی کو اپنی ترقی مانے گا۔ اور اب جب بچہ نوجوان ہو کر 21 سال کی عمر میں آئے گا تو ہماری پوری سوسائٹی ہی چینج ہو جائے گی، اور وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا پسند کرے گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا تو جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ یہ میرا پاکستان ہے، یہ میری داستاں بھی ہے، یہ میرا ارماں بھی ہے، یہ میری مچلتی آرزو بھی ہے، یہ میری آرزوؤں کا آستاں بھی ہے۔ پاکستان بہت جد و جہد کرنے کے بعد حاصل کیا گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس وطن عزیز کے لیے ہمارے آباؤ اجداد نے کتنی قربانیاں دیں؟ اس ملک کی خاطر کتنی ماؤں کی گود اجڑی، کتنی عورتوں کی مانگ اجڑی، کتنی عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا۔ باپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا۔ آخر کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلیں آزاد ہوں، خود مختار ہوں، اسلام کی راہ پر رواں دواں ہوں، قرآن و سنت ان کا قانون ہو۔ اور اب ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت پر عمل کریں، اس وطن عزیز کی دل و جان سے حفاظت کریں، وطن عزیز کے لیے کام کریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ پاکستان ارادہ بھی، یقین بھی، اسلامی نظریہ بھی اور ہماری پہچان بھی ہے۔ ہمیں اس ملک کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرنی ہوں گی، اور اس وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے علم و عمل اور عدل و انصاف کو فروغ دینا ہوگا۔ میں تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ اڑ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔